يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے لاکھوں کروڑوں انگن لاتعداد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا فرمائے تھے ان سے آج ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت کا تذکرہ کریں گے. اپنا قصہ، اپنا واقعہ آپ بیتی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں نے ابو ہریرہ پر ایک الزام لگا دیا کہ ابو ہریرہ تو احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. اللہ رحم کرے کچھ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض تو آج بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ابو ہریرہ کی احادیث بہت زیادہ ہو گئی. پھر کہتے ہیں کہ اس میں راز کیا تھا، میں اتنی احادیث کیوں بتاتا تھا. میرے بھائیو دنیا تلاش کرو گے ایسا کوئی نہیں ملے گا، ایسا کوئی اس جہان میں نہیں ملے گا جو ان کی زندگی تھی. کہتے ہیں کہ میں مختصر سا کھانا، معمولی کھانا، انتہائی سادہ کھانا کھانے والا انسان تھا. وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةٌ، میری خدمت میں کوئی مرد بھی نہیں تھا، کوئی عورت بھی نہیں تھی. پھر اگلے الفاظ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگتی تھی اور بھوک کی شدت اس قدر ہوتی تھی کہ میں اپنا پیٹ پتھر کے ساتھ ملا لیتا تھا کہ کہیں بھوک کا تاثر ختم ہو جائے. کبھی بھوک کی شدت میں فرماتے ہیں یہ بھی کیفیت ہوتی. فرمایا اس کیفیت میں میرا یہ حال ہوتا، باوجود علم کے
میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا تھا اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں صحابہ آتے تھے، اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کچھ دے دیا کرتے تھے، میں اسے کھایا کرتا تھا۔ پھر اگلے الفاظ فرماتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میری خدمت کرتے تھے، کبھی میرے پاس کھانا لاتے تھے، لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جعفر کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ان کی کیفیت کہ مجھے کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں احیانا یخرج بعکا، کبھی وہ جلد اور چمڑے سے وہ بنا ہوا برتن لاتے تھے، کہتے ہیں ہمیں دے دیا کرتے تھے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا برتن تھا جس میں کبھی شہد کبھی گھی کو رکھا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں ہماری بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اس چمڑے کے برتن کے ہم ٹکڑے کرتے تھے، پھر زبان سے اسے چاٹتے تھے کہ ہماری بھوک کا اثر ختم ہو جائے۔ مسلمانوں ایسی بھی زندگیاں تھیں۔ یہ تھے اپنے رب سے محبت کرنے والے، یہ لوگ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے الزام لگایا کہ ابو ہریرہ حدیث زیادہ بیان کرتے۔ فرماتے ہیں میں کاروبار نہیں کرتا تھا، میں تجارت نہیں کرتا تھا، میں دنیا لانے کی غرض سے مسجد نبوی سے نہیں نکلتا تھا۔ کیفیت یہ ہوتی تھی کوئی صحابی لاتا ردی کھجور لا کے مسجد میں رکھتا تھا، ہم وہ کھجور کھا کے گزارا کرتے تھے۔ فاقوں پہ گزارنے والے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو آج ان سے نفرت کی جاتی ہے کہ وہ رب کا کلام سنانے والے تھے۔ میرے بھائیو ایک ظالم تو اتنا بھی کہتا ہے، الزام کی کوئی حد ہوتی ہے، وہ ظالم اتنا کہتا ہے کہ تمہارا ابو ہریرہ وہ ہے جسے اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں ہمیں کوئی گالی دے، ایسی گالی آپ کو کوئی دے دے، ایسا لفظ آپ کے لیے کوئی استعمال کرے، مجھے بتائیں آپ پہ کیا گزرے گی؟ اور اس قدر ظلم کے انتہا ہو گئی، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، اور اس کا بدلہ ہم نے یہ دیا ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے ان کی کتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک هم الراشدون، ہدایت والے دیکھنے ہیں تو محمد کے صحابہ کو دیکھیں۔ پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، محمد کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کی جماعت تو ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت پہ اعتراض، ہدایت یافتہ لوگوں پہ اعتراض۔ اولئک هم المؤمنون حقا، رب نے فرمایا تمہارے بعد میں آنے ہے محمد کے صحابہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں ہے، کسی قسم کی خیانت نہیں ہے، کسی قسم کا نفاق منافقت نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے سچے پکے اور کھرے مومن ہیں۔ اس لیے ابو ہریرہ اپنی زندگی میں ایک حدیث کہتے تھے، شاگرد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا تھا واللہ، کہتے تھے مجھے میرے رب کی قسم ہے، ما خلق اللہ مومنا، اس کائنات میں کوئی بھی مومن ہوگا یسمع بی ولا یرانی، دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، چاہے صرف میرا نام سنا ہو، قیامت تلک آنے والے لوگوں کے لیے ایمان کا ایک معیار یہ بھی ہے، ایمان کا ایک معیار یہ بھی ہے، کہتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے اگر کسی شخص نے میرا نام بھی سنا ہوگا نا، اس سے یعنی ابو ہریرہ سے محبت کرے گا۔
یہ ایمان کا معیار ہے۔ آپ کے دل میں کتنی محبت ہے ابو ہریرہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دل میں کتنا پیار ہے ابو ہریرہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، کتنا احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں صحابہ کے لیے۔ کہا اللہ کی قسم ہے دنیا کا جو مومن میرا نام سنے گا وہ مجھ سے محبت کرے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ ثبوت کیا ہے؟ کہا میری ماں مشرکہ تھی، میں تبلیغ کرتا تھا، میں نصیحت کرتا تھا، میں فرامین رسول سناتا تھا۔ ایک دن میں تبلیغ کرنے لگا، امی نے وہ بات کہہ دی جو مجھے پسند نہیں آئی۔ سامنے بھی ماں تھیں اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ نرم دل رکھنے والے ابو ہریرہ کہتے ہیں امی کو کچھ نہیں بولا، محفل سے اٹھا، باہر نکلا، نکلنے کے بعد جا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن غم اتنا ہے، دکھ اتنا ہے، کہتے ہیں اس غم کی وجہ سے جاتے جاتے میرے آنسو گر رہے ہیں، روتا ہوا جا رہا ہوں، شکایت لے کے جا رہا ہوں آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ روتے ہوئے پہنچا، کہا اللہ کے نبی امی کو تبلیغ کر رہا تھا، آج اس نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے مجھے ناگوار گزرے، مجھے پسند نہیں آئی، آپ کے پاس شکایت تو لایا ہوں لیکن ایک درخواست، اللہ کے نبی دعا کرو اللہ میری امی کو ہدایت دے دے۔ بات ناپسند لگی تھی لیکن ابو ہریرہ کو پتا تھا ماں کا احترام کتنا ہوتا ہے، ماں کا ادب کتنا ہوتا ہے۔ غصہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، بلکہ درخواست لے کر آ گئے، اللہ کے نبی دعا کرو اللہ میری امی کو ہدایت دے دے۔ فرماتے ہیں کائنات کے امام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ فرماتے ہیں میرے نبی کی دعا تھی، دعا نے مجھے اتنا خوش کر دیا، اتنا خوش کر دیا کہ فوراً محفل سے اٹھتا ہوں، بڑی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلتا ہوں۔ دروازے پہ پہنچا تھا، ماں نے کہا ابو ہریرہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ فرماتے ہیں جیسے امی نے دروازہ کھولا مجھے دیکھ سب باتیں بعد میں کی، جیسے پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں امی کی زبان سے گھر میں داخل نہیں ہوا، وہاں سے لوٹتا ہوں جاتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب کی بار کیا تھا؟ فرماتے ہیں رویا پہلے تھا، روتے ہوئے اب بھی جا رہا ہوں، روتے ہوئے پہلے بھی گیا تھا، روتے بھی جا رہا ہوں، لیکن اب کی کیفیت کچھ اور تھی۔ فرماتے ہیں اب کی من الفرح، پہلے دکھ نے رلا دیا تھا، اب ابو ہریرہ کو خوشی نے رلا دیا تھا۔ پہلے ایک دکھ تھا، سینے میں ایک شکایت تھی، ایک غم علم تھا، اس نے رلا دیا تھا۔ جو کلمہ سنا تھا اب خوشی کے مارے روتے ہوئے جا رہا تھا اور روتے روتے پہنچا تھا۔ میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا، اللہ کے رسول آپ نے مانگا تھا، رب نے میری ماں کو ہدایت دے دی ہے، اب میری ایک اور درخواست ہے۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، پیغمبر سے مانگیں گے، کائنات کے امام دعا کر دیں گے، مانگے تو کیا مانگیں؟ سوال کریں تو کون سا سوال کریں؟ اللہ معاف کرے کوئی ہم سا ہوتا تو دنیا مانگ لیتا، دولت مانگ لیتا، تجارت مانگ لیتا، ملازمت مانگ لیتا، کوئی کرسی، کوئی عہدہ مانگ لیتا۔ درخواست پہلے بھی کی تھی، درخواست کرنے کے لیے اب بھی آئے ہیں، لیکن اس بار درخواست بڑی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک دعا اور کر دو، ایک دعا اپنے رب سے کہو اللہ اس کائنات میں جو بھی ایمان لانے والا انسان ہو ابو ہریرہ سے محبت کرے، اس دنیا میں جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انسان ہو وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے۔ کائنات کے امام نے دعا کی تھی اللہ یہ تیرا بندہ ہے،
اللہ ابو ہریرہ تیرا بندہ ہے، اس اپنے بندے کی محبت دنیا کے ہر مومن کے دل میں رکھ دے۔ پھر کہتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے، میرا نام جو بھی سنے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، کیونکہ میری محبت کے لیے محمد نے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرکھو اپنے دل کو، حساب کرو اپنے دل کا، سوچو غور کرو اپنے جذبات کے اوپر، اپنی پسند اور ناپسند کا احتساب کرو، محبت کا احتساب۔ اپنی محبت ہے ابو ہریرہ کی، اگر محبت ہے تو انشاءاللہ مومن ہو، اگر محبت نہیں ہے تو اپنا ایمان چیک کر لینا۔ اعتراض صحابہ پہ تو اپنا ایمان چیک کر لینا، اعتراض کرتے ہو ابو ہریرہ پہ اپنا ایمان چیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے حصے میں محمد کی دعائیں آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے درخواستیں بھی بڑی عجیب ہوتی تھی، پیٹ کو پتھر سے تو چمٹا دیتے تھے لیکن دنیا نہیں مانگتے تھے، بھوک کے خاموش ہو جاتے تھے، دنیا نہیں مانگتے تھے، ردی کھجور کھا کے گزارا کرتے تھے، دنیا نہیں مانگتے تھے۔ اللہ کے بندو آیات پڑھ کے لوگوں کو تاثر دیتے تھے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، دنیا نہیں مانگتے تھے، اور دنیا کی تلاش میں مسجد نہیں چھوڑتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں تھے۔ وہ ابو ہریرہ مانگے تو کیا مانگے، سوال کریں تو کون سا سوال کریں، اس کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے ایک چادر ہے، وہ نہیں لگتی ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، مانگے تو کیا درخواستیں کی تھی زندگی میں، لیکن بڑی عجیب درخواستیں تھیں۔ ایک بار آئے اللہ کے نبی، سنتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، آپ کے فرامین سنتا بھی ہوں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کے باوجود بھول جاتا ہوں۔ یہ احساس لاؤ ابو ہریرہ کا، مجھے میرے رب کی قسم ہے، مجھے دو کائنات میں اگر ابو تو اہل حدیث و تم ہو، اس دنیا میں اگر ابو مجھے، لیکن اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر ابو ہریرہ کی گستاخی کر جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی زبان پہ بھی آتا ہے کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھا، ابو ہریرہ کو سمجھ نہیں تھی، ابو ہریرہ کے پاس فقاہت نہیں تھی، ابو ہریرہ کے پاس فقہ نہیں تھی۔ مجھے میرے رب کی قسم ہے دنیا کے مدارس بھی میرے نبی کے اس پروانے پہ الزام لگاتے، آج دنیا کے دستار پہننے والے لوگ بھی پیغمبر حدیث یاد ہیں، آپ کو کتنے فرامین رسول یاد ہیں، میں نے اور آپ نے وراثت کا حق ادا نہیں کیا، ہم تو بھول گئے، آدھے گھنٹے کا جمعہ بھی بھول گئے، معلوم نہیں ہے پیغمبر کی کون سی حدیث بیان، معلوم نہیں ہے قرآن کی کون سی آیت بیان ہوئی تھی، درخواست لے کے آ گئے اللہ کے نبی، سنتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول بھول جاتا ہوں۔ دنیا مانگ سکتے تھے نا، انہوں نے حدیث مانگی تھی، دنیا مانگ سکتے تھے، انہوں نے حدیث کا حافظہ مانگا تھا، دنیا مانگ سکتے تھے، انہوں نے علم کے سوال کیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتا ہوں، کہ ابو ہریرہ یہ جو چادر آپ کے پاس ہے نا نیچے بچھاؤ، چادر کے اوپر بیٹھ جاؤ، فرماتے ہیں چادر کو بچھایا، چادر کے اوپر بیٹھ گیا، کائنات کے امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، مانا کہ دعا کرنے لگے، دعا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے میری چادر کی طرف اشارہ کر دیا، اشارہ کیا اور کہا ابو ہریرہ چادر اٹھاؤ اور پہن لو، فرماتے ہیں چادر اٹھائی، اپنے تن پہ اوڑھ لی، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو بھی سنتا ہے یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز نہیں بھولی ہے۔ اللہ کے بندو سوچنے کی بات ہے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئے، دنیا نہیں مانگی، دنیا حاصل کرو اپنی جگہ پہ ضرورت کے مطابق، لیکن سوچو علم کتنا حاصل کیا، قرآن کتنا سیکھا ہے،
حدیث آپ کتنی سیکھتے ہیں، رب ذوالجلال آپ کو کتنا یاد آتا ہے؟ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثل نور کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک چراغ کی مانند ہے، ایک تاکچے کی مانند ہے جس میں جلتا ہوا ایک چراغ ہوتا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے میں ہوتا ہے، والزجاجۃ کانہا کوکب، شیشے کی مثال ہے گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، جسے برکت والے درخت کے تیل سے جلایا گیا ہو، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، مشرق مغرب سب سے زیادہ خوبصورت درخت سے اسے جلایا گیا ہو، اتنا روشن ہو، اتنا روشن ہو، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، فرمایا اتنا روشن، اتنا روشن، اگر آگ قریب بھی نہ آئے تب خود بخود وہ روشنیاں دینے لگ جائے۔ نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور، فرمایا روشنی کے اوپر روشنی، روشنی کے اوپر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اس نور کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ یہ نور کہاں ملتا ہے؟ یہ روشنی کہاں ملتی ہے؟ یہ جلتے ہوئے خوبصورت چراغوں کی روشنیاں ہمیں بھی چاہیے، اللہ کہاں ملیں گی؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ روشنیاں آپ کو مسجدوں میں ملیں گی، یہ نور آپ کو مسجدوں میں ملے گا، مدارس میں ملے گا۔ دنیا تلاش کرنے والوں، مسجدوں میں ہدایت کا نور ملتا ہے، مسجدوں میں قرآن کا نور ملتا ہے، مسجدوں میں روشنیاں ملتی ہیں، یہی ہدایت کے منبع، یہی ہدایت کے چراغ ہیں، آپ کو مسجدوں میں ملیں گے۔ رب کی قسم ہے، ابو ہریرہ ان روشنیوں کے مسافر تھے، آپ نے کتنا حصہ لیا ہے؟ آپ نے اس سے کتنا ورثہ لیا ہے؟ ابو ہریرہ اس میراث کی بات کرتے تھے، اس دولت کی بات کرتے تھے، قرآن کے علم اور حدیث کی بات کرتے تھے۔ مسجد نبوی سے نکلے، بازار میں گئے، بازار میں ہر شخص اپنی غرض و غایت سے جاتا ہے، ابو ہریرہ بھی بازار گئے تھے، بازار کے لوگوں کو دیکھا، تاجروں کو دیکھا، خریداروں کو دیکھا، کہنے لگے بازار کے لوگوں تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا ہے؟ کہا ابو ہریرہ ایسی کون سی بات ہو گئی، ہم کس چیز سے عاجز ہو گئے؟ کہا مسجد میں محمد کی میراث تقسیم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حصہ تو نہیں لیا، تم نے ورثہ تو نہیں لیا، پیغمبر کے طریقہ کی تقسیم ہو، تمہیں نہ ملے تم عاجز ہو گئے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ مسجد میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوئے، پریشان ہو کے واپس لوٹنے لگے، راستے میں پھر ابو ہریرہ مل گئے، کہا کیا ہوا، کیوں واپس آ گئے؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ مسجد میں تو کوئی ملکیت نہیں ہے، کوئی درہم نہیں ہے، کوئی دنیا دینار نہیں ہے، پیغمبر کا کوئی ورثہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں تم نے کیا دیکھا؟ بازار کے لوگ کہنے لگے ہم نے دیکھا تھا کوئی قرآن کی بات کرتا تھا، کوئی حدیث کی بات کرتا تھا، کوئی علم کی بات، کوئی حلال و حرام کی بات کرتا تھا، ان باتوں میں لوگ مصروف تھے، ہم نے انہیں چھوڑا اور واپس آ گئے۔ کہا تم پر افسوس ہو، یہی تو محمد کی میراث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو آؤ، ابو ہریرہ ہو رضی اللہ تعالیٰ، اب میرے پیغمبر کا کوئی بھی صحابی ہو، ان کے نقش قدم پر چلنا سیکھو، ان کا احترام، ان کی محبت کرنا سیکھو، ان کے فضائل بیان کرو، ان کے شان میں کبھی تنقیص نہیں کرو، ان پر اعتراض کرتے ہوئے کبھی کوئی سوال نہ اٹھاؤ۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ آپ کو صحابہ کی حیثیت اور ہماری حیثیت بھی بتا دوں کہ آپ میں یعنی بعد میں آنے والوں میں اور نبی کے صحابہ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اکثر کہتے ہیں نا تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس کے بارے میں بولو، تو نبی علیہ السلام نے حیثیت کا تذکرہ کیا کہ تمہیں اعتراض کی اجازت اس لیے بھی نہیں ہے
کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا رب کے راستے میں دو، اتنا بڑا صدقہ، سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا صدقہ کرنے والا کون ہوگا؟ کہ اگر تم اللہ کے راستے میں دے دو اور تمہیں ثواب مل جائے، ایسا نہیں ہے کہ قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ رد ہو جائے، بلکہ تمہیں اس کا ثواب ملے، رب کے پاس قبول ہو جائے۔ فرمایا تم احد پہاڑ دو گے، میرا صحابی اگر ایک مٹھی بھر کے یا آدھی مٹھی بھر کے جو دے گا، جو کی کیا حیثیت، ہم تو اسے بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، فرمایا اگر آدھی مٹھی بھر جو بھی دے گا نا، تم محمد کے صحابی کے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب الجلال میرے اور آپ کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت سے منور رکھے، روشن رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔